اسی مجرے تھا جو عین صفاتوں کا پیاسا کا کوئی روز کا جاگا ہوا راتوں کا مجرے پہ اسی مجرے تھا جو عین صفاتوں کا پیاسا ہے کئی روز کا جاگا ہوا راتوں کا ماں کہتی تھی قاسم کی اسے نہ مارو ماں کہتی تھی قاسم کی اسے نہ مارو یہ دلہا ہے ان دو باراتوں کا یہ دلہا ہے ان دو باراتوں کا مجرے پہ اسی مجرے خیمے کی طرف زخمی یوں لوٹتا جاتا تھا اٹھتا جو دھواں اٹھتا جو دھواں دیکھا ان جلتی کناتوں کا مجرے پہ اسی مجرے تھا جو عین صفاتوں کا پیاسا ہے کئی روز کا جاگا ہوا راتوں کا صلوات صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی.
کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی ہے تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھا ہے تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھا نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتے رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بوبلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بوبلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی بر محمد وال محمد صلوات
چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی، شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی، شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی، واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی، شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی، شمر ہو جا دور فضا چیخ کر کہنے لگی، خوف سے مرجھا رہی تھی باغ عصمت کی کلی، شام کے دربار میں تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر، اپنے زخموں کی رہی نہ پھر سکینہ کو خبر، دوڑتی بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی، شام کے دربار میں کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام، ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی ماں، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی، شام کے دربار میں حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو، اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو، گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں کی پلی، شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی، شام کے دربار میں
اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلا ہونا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلا ہونا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلا ہونا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشے کو میں سنبھالوں گی، اپنے ننھے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم مسیرہ مجھے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلا ہونا، میرے غازی چچا گئے ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا، بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ ظلم ڈھاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلا ہونا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے،
حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری کہانی، حسین زخموں بھری جبی ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے، وہ دیکھ فوجوں کے درمیاں بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، دیا بجھا کے دیا ہے جس نے، دیا بجھا کے دیا ہے جس نے، حیات انسان کو اجالا، وہ جس نے قربان کر دیا ہے، ہر ایک گودی کا اپنی پالا، ہر ایک وہ جس نے قربان کر دیا ہے، ہر ایک گودی کا اپنی پالا، وہ جس نے اکبر سے نوجواں کے جگر سے برچی کا پھل نکالا، خود اپنے نانا کے دین حق پر لٹائی ساری کمائی جس نے، وہ جس نے تصویر کبریائی لہو سے اپنے بنائی جس نے، حسن کے قاسم کے رنگ سے ٹکڑے اٹھا کے گٹھڑی بنائی جس نے، حسین وہ ہے جو کر کے سجدہ زمین کو عرش اولا بنا دے، حسین وہ ہے جو حق کی خاطر خود اپنے گھر بار کو لٹا دے، جو گرم ریتی پہ سر جھکا دے، رضا رب میں گلا کٹا دے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے،
نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ صحابہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسین کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شاہ کرب و بلا، سن کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شان بچی کا یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کیا حال میری ماں ہیل کا جوڑ کے نلنے سے ہاتھوں سے سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لو
سکینہ کو لگاتے جائیے، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائیے، تجھ کو اکبر کی قسم غنچہ دہل کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کی لازوال درسگاہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لازوال درسگاہ حسین ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کی لازوال درسگاہ حسین ہے، حسین دین کا شباب ہے، حسین در سے انقلاب ہے، حسین دین کا شباب ہے، حسین در سے انقلاب ہے، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین
قلعہ زوال درسگاہ حسین ہے، تڑپ اٹھی شبیہ ہے مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، تڑپ اٹھی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، پسر جواں کی لاش پر ہے مطمئن کھڑا رہا، پسر جواں کی لاش پر ہے مطمئن کھڑا رہا، مگر خلیل کربلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلعہ زوال درسگاہ حسین ہے، اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا، اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہل نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، دفن بہل نہ کر سکی ہے دھوپ میں کھڑا رہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلعہ زوال درسگاہ حسین ہے۔ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دستور زمانہ یہ ہے، اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کے لاش کو دفن کیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لوگ اس کے گھر جاتے ہیں، گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کربلا والوں کی غربت. ہاں لاشیں ہیں تو میدان میں پڑے ہوئے، اور کوئی نہیں آیا گھر میں کہ یہ کہے کہ زینب تیرے بھائی کا بڑا دکھ ہے، سکینہ تیرے بابا کا بڑا دکھ ہے. ہاں لوگ آئے تو صحیح، لیکن دکھ بانٹنے کے لیے نہیں، آگ لگانے کے لیے. ایک دعا کریں، خدا کرے اس کے گھر کو آگ نہ لگے جو بجھا نہ سکے. بلکہ جملہ بدل دوں، خدا کرے اس گھر کو آگ نہ لگے جس گھر میں پانی نہ ہو. سنو گے، آپ نے بہت پرسہ دیا، بہت گریہ کیا، مولا آپ کو اجر دے. سنو گے مولا نے آپ کو وصیت کیا کیے جاتے ہوئے. جب حسین کی 4 سالہ یتیمہ آتی ہے نا میدان میں، ابھی آقا کی روح پرواز نہ کر چکی تھی، سید نے اپنی بیٹی کو بلایا اور ایک وصیت کی، کہا سکینہ میرے شیعوں تک میرا یہ پیغام پہنچانا. سنو گے پیغام، سنو گے آپ کے مولا نے کیا پیغام دیا ہے آپ کو. کہا شیعتی ما ان شربت مذب ما ان فذکرونی. او میرے شیعوں، او میرا ماتم کرنے والو، او میرا غم منانے والو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. شیعتی ما ان شربت مذب ما ان فذکرونی. او میری پیاس کو یاد کرنا. او سمیتم بے غریبین او شہیدین فاندبونی. او میری شیعو، جب کبھی سنو کوئی پردیس میں غریب الوطن مارا گیا مجھے یاد کر لینا. میری غربت کو یاد کرنا، میری مجبوری کو یاد کرنا. ہاں شیعتی ما ان شربتم مذب ما ان فذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فاندمونی. لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی. او میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے. کیف استسقی لطفل فابوا یرحبونی. تم دیکھتے میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، اور میں کیسے بیچارہ ہو کے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، مجھے کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. عزادارو، جس گھر میں ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ہو، اس گھر میں ان خیموں کی آگ کیسے بجھے گی؟ چاہیے تو یہ تھا کوئی آتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اسلام تو یہ کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کے ساتھ سختی سے بات نہ کرے، یتیم کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرے. اور جس کا بابا نہ رہا ہو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کرے. عزادارو، ایک آیا تو صحیح خیمے میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ جو صحن کے کونے میں کھڑی تھی، اب وہ جانتی تھی شاید کوئی آئے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اور شاید کوئی آ کر کہے سکینہ تیرے بابا کا بڑا دکھ ہے، سکینہ تیرے علی اصغر کا بڑا دکھ ہے. عزادارو، کوئی آیا تو صحیح، لیکن آ کر کسی نے سکینہ کو دلاسا نہ دیا. اب میں کیسے پڑھوں وہ کیا دلاسا تو جو سکینہ کے چہرے پہ آیا. عزادارو، وہ کیا ظلم کا تماچا تھا. اس ظالم نے ایسا تماچا حسین کی 4 سالہ یتیمہ عزادارو سہم کے خیمے کے ایک کونے میں آ گئی. یہ ظالم اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا رہا، بی بی سہم کے پیچھے جاتی رہی، اور جب خیمے کے کونے میں جا پہنچی یہ ظالم قریب آیا. آپ سن چکے ہیں، میں کہتا ہوں حسین
حسین کی بیٹی تھی، کریم کی بیٹی تھی، گوشوارے اگر مانگ لیتا تجھے اتار کے دے دیتی، عزاداروں مانگے نہیں گئے، روایت یہی کہتی ہے گوشوارے ایسے اتارے گئے کہ کانوں سے خون بہنا شروع ہوا۔ وہ جو خیمے چل رہے تھے، خیموں کو جو آگ لگ چکی تھی، سنو گے وہ آگ سکینہ کے دامن کو بھی لگی، یتیم حسین کے کرتے کو بھی وہ آگ لگی۔ عزاداروں اندھیرا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آگ بجھانے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ حسین کی بچی بابا بابا کر کے دوڑی، جلتے ہوئے دامن کے ساتھ، زخمی کانوں کے ساتھ، بابا بابا کرتی میدان کی طرف دوڑی ہے۔ عزاداروں جب آگ کچھ کم ہوئی، بی بی زینب نے بچوں کو گنا، کیا دیکھتی ہیں سکینہ موجود نہیں، اگر حسین تو میرے سپرد کر کے گئے تھے۔ عزاداروں بی بی ام کلثوم کو ساتھ لیا، رات کی تاریکی میں میدان کی طرف آئے، ڈھونڈنا شروع کیا حسین کی یتیمہ کدھر گئی۔ عزاداروں کیا دیکھا جب ڈھونڈتی ایک لاشے کے قریب آئی دونوں بہنیں، جس لاشے کا سر کوئی نہیں تھا۔ کیا دیکھا حسین کی یتیمہ بابا کے پاؤں کے ساتھ لپٹی ہے، جو پتہ نہیں کتنے دنوں سے نہ سو سکی تھی، یتیمہ کو نیند آ چکی ہے۔ بی بی زینب قریب آئی، شانہ ہلایا، سکینہ اٹھو میرے لال، پھوپھی لینے آئی ہے۔ عزاداروں سکینہ جو اٹھی، بی بی زینب نے ایک سوال کیا، عزاداروں سنو گے سوال کیا کیا؟ سکینہ کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ لاشیں تو سروں سے پہچانے جاتے ہیں، اور تیرے بابا کا سر تو کٹ چکا، کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب شمر لعین میرے خیمے میں آیا، اور میرے کانوں سے بالیاں اتاری، میرے کان زخمی ہوئے، اور میرے چہرے پہ تماچا آیا، پھوپھی اماں میرے دامن کو آگ لگی، ہمیں ڈر گئی، چاچا غازی کرتی رہی، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ پھوپھی اماں پھر میں دوڑی، میدان کی طرف آئی، بابا کرتی دوڑی۔ پھوپھی اماں اس لاشے سے آواز آئی، الیہ یا بنیا، ادھر آؤ میرے سینے پہ سونے والی، آؤ میرے لال، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے، خدا آپ کے آنسو قبول کرے، دنیا کے کسی غم میں نہ روئے جو حسین کی یتیمی، حسین کی یتیمیں سکینہ کو جو رو رہے ہیں، دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں۔ کل تھی شام شہیدہ، آج ہے شام غریبہ۔ عزاداروں کل کی شام بہت سخت تھی، لیکن ہر بہن کے ساتھ بھائی موجود تھا، ہر بیوی کے ساتھ شوہر موجود تھا، ہر ماں کے پاس بیٹا موجود تھا، لیکن آج کوئی نہیں ہے، سب میدان میں لاشیں پڑے ہیں۔ بیویاں جب نظر اٹھاتی ہیں لاشوں پہ لاشیں پڑے ہیں۔ عزاداروں ایک جلتا ہوا خیمہ، راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو بار بار جلتے ہوئے خیمے کی طرف آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں سمجھا شاید اندر کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہوگی جو لینے کے لیے بار بار جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے آگ اتنی تیز تھی، بی بی بار بار جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے، آگ اتنی تیز ہے اندر جا نہیں سکتی۔ راوی کہتا ہے پھر میں دیکھتا رہا، ایک وقت وہ آیا، اس بی بی نے اللہ اکبر کہا، خیمے کے اندر داخل ہوئی، جب گئی تھی تو اکیلی تھی، جب واپس آئی علی کی شیر دل بیٹی نے بھتیجے کو پشت پہ اٹھایا تھا، سید سجاد تیرا بابا مجھے وصیت کر گیا ہے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کل تک عباس کا پہرا تھا،
کل تک علی اکبر کا پہرا تھا، کل تک بی بی زینب یہ کہتی تھی بیویوں گھبراؤ نہیں، تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں۔ عزادارو آج وہ بی بی خود عباس بن کر پہرے پہ آ گئی ہے، خود عباس بن کر پہرے پہ آ گئی ہے۔ عزادارو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ خیام میں پانی آیا، کہتے ہیں کہ حر کی زوجہ نے پانی بھجوایا تھا شام غریباں، بی بی زینب نے ایک جام میں پانی ڈالا اور سکینہ کو دیا۔ اس گھرانے کا دستور یہ تھا جب بھی کھانا آتا پانی آتا پہلے بچوں کو دیا جاتا۔ عزادارو پتہ نہیں کتنے دنوں کی سکینہ جو پیاسی تھی، جب جام میں پانی آیا لے کر میدان کی جانب چل پڑتی ہے۔ ابھی بھی زینب پوچھتے ہیں سکینہ پانی پیتی نہیں؟ اکابو بھی اماں آپ نے خود کہا تھا ہمارے گھرانے کا دستور یہ ہے جب کھانا ہو یا پینا ہو پہلے بچوں کو دیتے ہیں، چھوٹوں کو دیتے ہیں۔ پھوپھی اماں میرا علی اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اب بھی اماں میں پانی علی اصغر کے پاس لے کے چلی اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بی بی زینب عباس من کے زحمت تمام کر رہا ہوں، اس سے زیادہ گنجائش نہیں اور نہ پڑھ سکتا ہوں۔ اجرکم من اللہ۔ آخری روایت، بی بی زینب عباس بن کے آج پہرے پہ ہے۔ آج بیبیوں کو حوصلہ بھی دے رہی ہے، بیبیوں گھبراؤ نہیں، عباس نہیں رہا، زینب تو ہے، حسین نہیں رہے، زینب تو ہے، علی کی بیٹی تو ہے۔ عزادارو کیا دیکھتی ہے بی بی جو پہرے پہ ہے، کیا دیکھتی ہے؟ رات کی تاریکی ہے، بیابان جنگل ہے، بچے سہمے ہوئے ہیں، بیبیاں سہمی ہوئی ہے کہ اتنے میں کوئی گھڑ سوار آتا نظر آتا ہے۔ بی بی زینب جب دیکھتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے سمجھ گئی شاید کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، شاید کوئی ظلم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر وہ سوار قریب آیا، ابھی بھی زینب کی توجہ ہوئی، وہ سوار اور قریب آیا۔ عزادارو جب وہ اتنا قریب آ گیا کہ بی بی کے بہت قریب پہنچا، ایک جملہ کہا رک جاؤ، تم جانتے نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، تم جانتے نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ عزادارو یہ کہنا تھا، گھڑ سوار نے نقاب ہٹایا، کوئی اور نہ تھا، بابا علی تھے۔ عزادارو باپ کو دیکھا، عالم غربت میں جب باپ کو دیکھا تڑپ کے رہ گئی، کہا بابا اب آئے ہو، جب میرا حسین چلا گیا، بابا اب آئے ہو، میرے غازی کے بازو قلم ہوئے، بابا بہت دیر کر دی، بابا تیری بیٹیاں اجڑ گئی، بابا میری چادر چھنی، بابا سکینہ کو تماچے لگے، بہت دیر کر دی بابا، بہت دیر کر دی۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی،
آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کہیں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے یار، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سلام خواب نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں
اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پکے سوتی تھی اب کہاں بی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں سلام تم پر رسولو بطول کے پیروں سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر
حاضر ہیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار یا ابا عبداللہ، لقد عظمت الرزیت وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا دفعتکم من مقامکم وعدالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الاللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم یا ابا عبداللہ، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان، ولعن اللہ بنی امیۃ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امتا اسرجت والجمت وتنکبت لقتالک، بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب سارک ما امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم اجعلنی اندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ یا ابا عبداللہ، انی اتقرب الى اللہ وإلى رسولہ وإلى امیر المؤمنین وإلى فاطمة وإلى الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن اسس اساس ذالک وبنا علیہ بنیانہ وجرا فی ظلمہ وجورہ علیکم وعلا اشیائکم، برئت الاللہ وإلیکم منہم واتقرب الاللہ ثم الیکم بموالاتکم وموالات ولیکم وبالبراءة من اعدائکم والناصبین لکم الحرب وبالبراءة من اشیائہم واتباعہم، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن اعداکم، فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم وارزقنی البراءة من اعدائکم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرة وان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخرة، واسألہ ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند اللہ، وان یرزقنی طلب ثار مع امام ہدى ظاہر ناطق بالحق منکم، واسأل اللہ بحقکم بالشأن الذي لكم عنده وان يعطيني بمصابي بكم افضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض، اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم،
اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم الآن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا وأولادنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. صلی علی محمد و آل محمد. مومنین و مومنات، عشرہ اولیٰ کی مجالس جو ہے اس کا سلسلہ 12 محرم الحرام تک جاری رہے گا. کل اور پرسوں 2 دن مجالس ہوں گی. ان ہر 2 مجالس سے قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب ملک وسیم عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے حسب پروگرام شرکت کی استدعا ہے. There will be 2 more majalis tomorrow and day after tomorrow. So we request everybody to come and مومنین نظر کا اہتمام ہے. جاتے ہوئے ایگزٹ ڈور پہ آپ کو نظر جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے گی، وہاں سے کلیکٹ کرتے جائیے گا. شکریہ.